انتر صلوات برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزوية والجود التقوية والنكاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبارك الله رب اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. ہاں مومنات، قل هو الله أحد. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم قل هو اللہ کو تقریباً کوشش کی کہ ہم اس کو ختم کریں، لیکن ختم تو نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے کہ ہم اس چھوٹی سی سورہ کو امپاسبل ہے کہ ہم اس کو ان 12 دن کے اندر ختم کر سکے، امپاسبل ہے، لیکن کوشش کی کہ جتنا بہت ہو سکے ہم کریں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. قل هو اللہ احد. اللہ الحمدللہ ہم نے کل کیا، اللہ کیا، ہو کیا، اور ہم پہنچے تھے سمجھ پر نا. تو سمجھ کسے کہتے ہیں؟ سمجھ کو اس دن میں نے کیا تھا لیکن کمپلیٹ نہیں کیا تھا. سمجھ کے ہم نے 5 معنی کیے تھے، کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں. سمجھ کے بارے میں امام حسین نے 5 معنی کیے، وہ تو ختم ہو گئے، لیکن سمجھ جسے ہم کہتے ہیں اللہ سمجھ، سمجھ کے جو اصل میننگ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس دن کہا تھا ایک تو اللہ کہتا ہے میں سمجھ ہوں، اور سمجھ کے اوپر آپ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ نے الف لام لگا دیا نا، سمجھ کر دیا. سمجھ صرف نہیں ہے لیکن سمجھ کر دیا، یعنی کہ سمجھیت، جتنی بھی سمجھیت ہے وہ غار کے اس کی ذات میں. اور سمجھ ایک ایسا نام ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ رب العزت نے کسی کو نہیں دی. ہم کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنی صفتیں دی ہے. خداوند عالم کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کتنی خوبصورت ہے اللہ کا رنگ، کتنا خوبصورت ہے. اس رنگوں کو اپنے اندر لے آؤ، یعنی اللہ کی صفت کو، اللہ کی کوالٹیز کو اپنے اندر لے آؤ. لیکن خدا کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی صفتیں دے دی ہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی اپنی صفت اور اپنی کوالٹیز دی ہیں. ان کو مجازی طور پر لیکن دی ہیں. لیکن سمجھ ایک ایسا نام ہے، سمجھ اللہ رحمان ایک ایسا نام ہے جس کو پروردگار عالم نے کسی کو عطا نہیں کیا. ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نہیں کہہ سکتے. الہ کہہ سکتے ہیں؟ الہ تو بہت چھوٹا درجہ ہے نا، الہ بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ الہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت میں آنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں. عبادت صرف اس کی ہوتی. تو خداوند عالم نے رسول خدا کو الہ نہیں کہا، رحمان نہیں کہا، رحیم کہا، رحمان نہیں کہا. کہا یہ صرف میرے لیے ہے. اے میرے حبیب، مجھے معلوم ہے کہ اس کائنات میں میری ذات کے بعد جو ذات آتی ہے وہ آپ کی ہوئے، لیکن پھر بھی آپ میرے رحمان ہونے میں شریک نہیں ہو. اور پھر اللہ نے کہا سمجھیت جو ہے
اس میں بھی اپنے حبیب کو اللہ نے نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ سمجھ کہ جو ہم اصل معنی کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا، کس کس کو معلوم ہے کہ تمام اور کمال دو لفظ ہے نا، تمام اور کمال ہے نا، اتممت و اکملت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں کہا نا الیوم اکملت، اتممت تمام کر دیا، کمال تک پہنچا دیا. ان دو لفظوں میں فرق کیا ہے؟ کس کس کو معلوم ہے؟ تمام اور کمال حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، سے موجود ہے، حدیث قصہ میں موجود ہے. جب تک دیکھیں چادر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، حضرت علی آئے، امام حسن آئے، امام حسین آئے، تب تک چادر کے اندر کیا تھا؟ تمام تھا، کمال نہیں تھا. جب بی بی فاطمہ الزہرا چادر کے نیچے آئی تو تب جا کر حدیث قصہ کمپلیٹ ہوئی، تب جا کر کمال تک اللہ کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے والے اب کمال تک پہنچے. نعرے حیدری، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، علی و اولاد علی علیہ السلام پر بلند ترین صلوات. اب یہاں پر آتا ہے کہ خدا کی کتنی کوالٹیز صفتیں ہیں. اللہ کی صرف اور صرف ہم کہتے ہیں نا 99 ہے، 99 نہیں ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جدوائے جوشنی کبیر میں 1000 اللہ کی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں جوشنی کبیر میں 1000 صفتیں ہیں. ہم نے 99 اس لیے کہا ہے کیونکہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہم نے کہا اللہ کی اتنی صفتیں ہیں. تو اللہ کی جوشن کبیر میں جو صفتیں ہیں وہ 1000 ہیں. اس کے علاوہ 99 ہے، اس کے علاوہ 72 ہے، اس کے علاوہ ہر انبیاء، جتنے انبیاء ہر انسان کے مطابق اللہ نے اپنی صفتوں کو بیان کیا، ہر انسان کے مطابق. اب اللہ کی تمام صفتوں کو، یہ حدیث میں ملتا ہے، اللہ کی تمام صفتیں، اللہ کی، میں پھر سے کہتی ہوں کیونکہ یہ نقطہ بہت اہم ہے، اللہ کی تمام صفتیں کمپلیٹ ہیں، تمام ہیں، لیکن اللہ کی تمام صفتیں، وہ صفتیں جو 1000 ہے، وہ صفتیں جو 99 ہے، وہ صفتیں جو اللہ نے انبیاء کو دی، وہ صفتیں جو اللہ نے عام انسانوں کو دی، وہ اولیاء کو دی، وہ ائمہ کو دی، یہ سب کی سب صفتیں مل کر اگر کمال تک پہنچتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سمجھ. ان صفتوں کو کہتے ہیں سمجھ. یہ سمجھ جو لفظ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بہت عام لفظ نہیں ہے. ایک دفعہ میری دوست تھی، میں کسی کے گھر میں تھی، رات کو اتنی بجلی چمکی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ پھٹ جائے گا. اتنا خوفناک منظر تھا. میں نے تسبیح لی اور میں پڑھنا شروع کیا، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. 5 تسبیح کے بعد کہاں گئے وہ کڑک بجلی اور سب کچھ ختم ہو گیا. وہ میری دوست، میری بہن آ کر مجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے کہا میں نے تو صرف اللہ الصمد پڑھا. یہ ایک اسم اعظم ہے اللہ الصمد. اللہ الصمد سے سب کچھ حل ہو جاتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو جب بجلی چمکتی تھی یا کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا، زلزلے کا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہماری ماں ہم کو بٹھا کر رات سب بچوں کو بٹھا کر تسبیح ہاتھ میں دے کر کہتی تھی اللہ الصمد پڑھو. اس وقت میں نہیں سمجھی کہ کیوں میری ماں ہمیں اور لفظ نہیں کہتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو الرحمن الرحیم موجود ہے. اللہ کیوں میں ہماری ماں ہمیں صرف کہتی ہے کہ اللہ الصمد پڑھو، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اب مجھے جب میں گئی مدرسے جب پڑھا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ خداوند عالم کی کائنات میں جتنی بھی کوالٹیز ہیں، صفت ہیں، جتنے بھی اللہ کے اسماء ہیں، صفات ہیں، سب کے سب کو اگر ملا لیا جائے اور وہ اپنے مقصد کی آخری نقطے تک پہنچ جاتے ہیں اور کمال تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سمجھ. جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور تعریف میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سمجھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میری ذات جو ہے وہ محدود ہے. خدایا میری ذات کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو تیری معرفت حاصل کر سکے، لیکن میں سمجھ کے کر تمہارے ساری ذات کو، تیری صفات کو، تیرے کمال کو ایک لفظ میں نے ڈال کر تجھے گفٹ کیا، تجھے ہدیہ کیا. ہاں مومنات، یہ جو سمجھ لفظ ہے یہ بہت 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 گہرائی والا لفظ ہے. ایک
मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, मुझे किसी ने पूछा मकसूद आंटी आप क्यों मोजिज़ा नहीं बयान करते? मैंने कहा क्या ये मोजिज़ा नहीं है कि इतने गुनाहों के बावजूद ज़मीन हमें निगलती नहीं है? क्या ये मोजिज़ा नहीं है कि इतने गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर बरस रही है? क्या ये बड़ा मोजिज़ा नहीं है कि मैं रात को सोती हूँ तो सुबह सही सालिम उठती हूँ? हमारा उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, ये सब के सब एक मोजिज़ा ही तो है ना। मैं पानी पीती हूँ, हर घूंट के बाद अल्लाह मुझे नई जिंदगी देता है। क्या ये मोजिज़ा नहीं है? मैं खाना खाती हूँ, मेरी सांस की नली में मेरा खाना फंसता नहीं है कि मेरी सांस रुक जाए। क्या ये सबसे बड़ा मोजिज़ा नहीं है? मैं सांस अंदर लेती हूँ, मैं बाहर निकालती हूँ। क्या ये सबसे बड़ा मोजिज़ा नहीं है? ये जमीन जो है वो मेरे लिए चीजों को उगाती है कि मैं खाऊं। ये क्या मोजिज़ा नहीं है? जानवर मेरे लिए दूध देते हैं, अंडा देते हैं। क्या ये मोजिज़ा नहीं है? सूरज मेरे लिए रोशनी बरसाता है, चांद मुझे रोशनी देता है, मेरे लिए पानी अल्लाह मुहैया करता है। ये क्या बड़ा मोजिज़ा नहीं है? सबसे बड़ा मोजिज़ा तो हम खुद अपनी ज़ात को देखें कि हमारी ज़ात कैसे मूवमेंट करती है। खुद हम हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम हरकत कर सकें, लेकिन फिर भी हम हरकत कर रहे हैं। क्या ये मोजिज़ा नहीं है? तो हम अपने आप को देखें, सबसे बड़ा मोजिज़ा तो खुद हमारी ज़ात है। तो क्यों ना हम उस ज़ात की पहचान की तरफ जाएं जो सबसे बड़ा मोजिज़ा बनाने वाली है, जिसने सबसे बड़े मोजिज़े किए हैं। तो हाँ मोमिनात, मोहम्मद हनफिया जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि मौला मुझे आप बताओ कि समद क्या है, तो मौला क्या फरमाते हैं समद का मतलब है कि जो ना नाउन होता है, नाउन समझते हैं ना, हम उसको अरबी में कहते हैं इस्म, जो ना नाउन हो, ना इस्म हो, ना जिस्म हो। फिर कहते हैं ना उसके जैसा हो, ना उसके हम शक्ल हो, ना उसके जैसा हम ना उसको किसी के साथ तसव्वुर कर सके, ना हद हो, ना हुदूद हो, ना जगह हो, ना महल हो। कहा ना कैफ हो, ना ऐन हो। कैफ समझते हैं, कहते कैफ हाल का, न कैफ हो कैसे हो, न ऐन हो कि कहाँ पर वो मौजूद है। फिर कहते हैं कि न यहाँ है हो, न वहाँ हो, न भरा हुआ हो, न खाली हो। कहा न बैठा हुआ हो, न खड़ा हो। फिर मेरे मौला आगे कहते हैं न उसके अंदर मूवमेंट हो, हरकत हो, न सुकून हो। फिर आगे कहते हैं न नूरानी हो, न जुलमानी हो। फिर मेरे मौला आगे कहते हैं न रूहानी, न जिस्मानी, न नफसानी हो। हर हाल में हर काम को जानने वाला, उसके बगैर कायनात की कोई 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 चीज नहीं, और उसके अल्लाह को कोई भी अपने अंदर समा नहीं सकता। खुद खुदावंद आलम कहता है ना मैं ला मका हूँ। वो कौन सी हदीस है मुझे याद है, शायद मैंने अरबी में लिखवाई है। खुद खुदा कहता है ना कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें मैं समा सकूं, लेकिन मोमिन का दिल है जहां में मेरा घर होता है। यानी मोमिन का दिल जो है वही अल्लाह का घर होता है। अल्लाह कहता है मैं इसमें समाता हूँ और कहीं पर मैं नहीं समा सकता। तो हाँ मोमिनात, मेरे मौला खुद आगे इतना खूबसूरत तरीके से बताते हैं कि वो पहले से मौजूद था, वो ना था बाद में हुआ, ऐसा नहीं है। वो सारी मौजूदात को खल्क करने वाला है, कायनात का खालिक है। और हम कहते हैं कि समद वो है कि जिससे कोई जगह खाली ना हो। समद वो है वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा सिनतुम वला नौम, न जो गाफिल होता है, न जो सोता है, न जो अपनी मखलूक की हिफाजत करते हुए थकता है। तो हाँ मोमिनात, बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि समझ वो है जो चेंज नहीं होता। अल्लाह कहता है कुन फयकून, लेकिन मेरे अंदर कुन फयकून मौजूद नहीं है। मैं कभी होता, ऐसा नहीं कि मैं कभी हूँ कभी ना हूँ। मैं कहता हूँ कुन फयकून हो जाता है, लेकिन ये मेरे अंदर नहीं होता। अगर अल्लाह हमें कहे ना कि इस इंसान को, अगर फरिश्तों से कहे इस इंसान को टुकड़े टुकड़े कर दो, कुन फयकुन हो जाएगा, कहेगा इसको समेट लो, समेट लेगा। लेकिन परवरदिगार आलम के ऊपर कोई ऐसी जात नहीं है जो उसको कह सके कुन फयकुन, कोई नहीं कह सकता।
سورہ دہر میں ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ دہر میں ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سورہ دہر جو ہے وہ پنجتن کے لیے نازل ہوئی. آپ نے سورہ دہر کو پڑھا ہوگا. ائمہ معصومین علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ ہم اگر مسکین کو، غریب کو، فقیر کو کھلاتے ہیں، کس کے لیے کھلاتے ہیں؟ کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تاکہ تو ہم سے راضی ہو جا. یعنی ہم جو کرتے ہیں وہ تیری رضا کے لیے کرتے ہیں، تیری رضا کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں مومنات، ہم کہتے ہیں نا جنت بہت بہت ہمیں آسانی سے مل جائے، کہتے ہیں نا. افسوس میں اس دن میں نے بتایا تھا، کل پرسوں میں نے یہ کہا تھا، خدا کہتا ہے لعبا و لہب، یہ دنیا لعب ہے. لعب یعنی کہ لار، منہ کی لار، جو منہ کی رال ٹپکتی ہے، جو منہ کا فضول پانی ہے، جو لوگوں کے سامنے اگر نظر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. خدا کہتا ہے یہ دنیا اتنی ہے جتنی منہ کی رال ہوتی ہے، فوراً صاف کیا، ختم. یہ دنیا اتنی ہے. اور خدا کہتا ہے افسوس کہ اس اتنی بری دنیا کے لیے انسان اپنے ایمان، اپنے اللہ کی معرفت، سب کچھ لٹا دیتا ہے، سب کچھ ختم کر دیتا ہے، لیکن جنت کے لیے کچھ کام نہیں کرتا، کیونکہ ہے ہی جنت. اگر جنت آسان ہوتی، میں چھوٹا سا لفظ کہہ کے پھر اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گی. اگر جنت آسان ہوتی تو جب مولا عباس علیہ السلام شہید ہوئے تھے نا، ایک بہت بڑے علامہ لکھتے ہیں اگر جنت آسان ہوتی تو یہ کربلا بابا نہ ہوتی، حسین گھر میں بیٹھتے، عباس نہ ہوتے. اگر جنت کا ملنا آسان ہوتا تو جب حضرت عباس شہید ہوئے، جب بچوں نے سنا، میں مسائل کی طرف نہیں آ رہی، جب بچوں نے سنا کہ مولا عباس شہید ہو گئے، علم زمین پہ آیا. علامہ لکھتے ہیں ایک ہی لہجے میں 48 سادات کے بچوں کی روح پرواز کر گئی. 48. ایک عالم لکھتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ کربلا میں کیا کیا ہوا کربلا میں. سادات تھے نا، غیر سادات بھی تھے، عورتیں تھیں جن کی گودی میں ننھے بچے تھے، نو مولود جس کو ہم کہتے ہیں. بہت بڑے آیت اللہ لکھتے ہیں، بہت بڑے آیت اللہ کی یہ حدیث بیان کر رہی ہوں، مجھے نہیں بولا، اپنی طرف سے نہیں ہے، کہا بہت کیا کیا ہوا آپ تصور نہیں کر سکتے ہو. جب بیویوں کو اونٹوں پر چڑھایا گیا نا، اور جب ان کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھا گیا تو ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کو اونٹوں پہ رکھا گیا تھا. میں نہیں کہتی، بہت بڑے آیت اللہ نے اپنی کتاب میں سرچ کے بعد، بہت ڈھونڈنے کے بعد اس کو لکھا. کہا بیویوں کی گود میں نومولود بچے تھے، نئے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور وہ بچے جب اونٹوں کو وہ مارتے تھے اور اونٹ حرکت میں آتے اور وہ بچے زمین پر گرتے تھے، ماں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو نیچے سے اٹھا سکے. وہ اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آ جاتے اور وہیں ان کی روح پرواز کر جاتی. اگر جنت آسان ہوتی نا، یہ سب کچھ نہ ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ہم کام کریں گے تو جنت مل جائے گی. اگر تھوڑا سا کام کرنا تھا تو امام کی امامت کا کافی تھا، امام حسین کا اکیلا آنا کربلا میں کافی تھا. ہاں مومنات، یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ یہ معرفت الہی کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے کیا گیا. میں بار بار کہتی ہوں، امام حسین کو کیا کہتے ہیں؟ سار اللہ. پڑھتے ہیں نا ہم، اس میں پڑھتے ہیں زیارت عاشورا میں، ابا عبداللہ یا سار اللہ وابن سارہی. سار اللہ کیوں کہتے ہیں؟ سار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خون کا بدلہ لینے والا. اور ایک مطلب ہوتا ہے خود خون، اس کا خون، لہو، اللہ کا لہو. اللہ کی تو کوئی باڈی نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی جسم نہیں. ابھی ہم نے کہا وہ تو روح ہے، اس کو تو کسی ضرورت نہیں ہے. کیوں امام حسین کو کہتے ہیں سار اللہ؟ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، حسین نے اپنا خون دے کر کیا کیا؟ تیری توحید میں اپنا خون ڈالا اور تیری توحید کو زندہ کیا. سار اللہ، اللہ کا لہو. حسین نے خون دیا، اس وقت اللہ کی توحید میں سے خون ختم ہو چکا تھا. کہتے ہیں نا اگر 5 پوائنٹ پر انسان کی باڈی کو ہم چیک کرتے ہیں، اگر 5
5 پوائنٹ پر لہو ہوتا ہے تو اس کو خون چڑھانا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی توحید میں 1 پوائنٹ خون کا نہیں تھا. امام نے خون چڑھایا، اپنا خون چڑھایا. کتنے کا خون چڑھایا؟ چڑھا کر اللہ کی توحید کو اوپر لے آئے. حسین کہا میں حسار اللہ. اور پھر یہ جو خون ہوتا ہے نا، اگر خون جسم میں جم جائے تو بھی نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اس خون کو چلتے رہنا چاہیے. اسی لیے کہا حسین کے بعد علی ابن الحسین آتے گئے اور ابھی تک وہ خون اللہ کا چل رہا ہے اور امام مہدی آخر زمان موجود ہے. ہاں مومنان، ہم کہتے ہیں حسین نے اللہ خدا کو اپنا خون، توحید کو خون دے کر چڑھایا. اگر ہم توحید کو نہ سمجھیں، اگر ہم امام کی مجلس میں آئے، یہ 10 دن ہمارے گزر جائیں، یہ 40 دن ہمارے گزر جائیں، یہ 3 مہینے گزر جائیں اور جس میں اللہ کا پتہ ہی نہیں چلے ہمارا اللہ کیا، تو کیا ہم نے حسین کے خون کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ان 10 دنوں میں ہم سارا اللہ کا حق ادا کر سکیں. تو ہم مومنات یہاں پر جنت، ہم کہتے ہیں نا جنت مل جائے گی، بس تھوڑا سا خیرات کر دی، تھوڑا سا لوگوں کو دے دیا اور پیچھے سے لوگوں کو بتایا میں نے تو اتنی خیرات کی، میں نے تو اتنا کام کیا، وہ تو گیا، پتہ ہی نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، بول کے ختم کر دیا. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اتنا ہم نے کام کیا، اتنا ہم نے کام کیا. تو ہاں مومنات جنت کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں ہوں صمد. پھر کہتا ہے لم یلد ولم یولد. کیا ہے لم یلد؟ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ولم یولد، اور اس کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. ہاں مومنات چھوٹی سی بات کی طرف میں آؤں گی. سب سے پہلے آپ دیکھیں کیوں قرآن میں باپ پہلے ہوتا ہے یا بیٹا پہلے ہوتا ہے؟ باپ پہلے ہوتا ہے نا. تو کیوں اللہ نے لم یولد ولم یلد نہیں کہا؟ پہلے باپ کو آنا چاہیے نا، پھر بیٹے کو آنا چاہیے. کیوں یہ الٹا ہو گیا سسٹم؟ کیوں؟ قرآن میں یہ جو لفظ آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی کوئی بہت بڑا فلسفہ ہے. آپ کو پتا ہے قرآن میں یوم کا لفظ جو استعمال ہوا ہے نا، یوم یعنی دن 365 مرتبہ استعمال ہوا ہے. شہر کا لفظ مہینے کو کہتے ہیں نا 12 دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن میں. یعنی اگر ہم دیکھیں تو پورا قرآن جو ہے وہ ایک سسٹم کی طرح بنا ہوا ہے. تو ہاں مومنات یہاں پر اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد، الٹا نہیں کہا. اصل میں اگر ہم دیکھیں ہماری دنیا کے مطابق پہلے باپ ہوتا ہے، بعد میں بیٹا آتا ہے، لیکن خدا نے کہا لم یلد. کیوں؟ کیونکہ لوگوں دیکھو آپ جتنا تاریخ میں جاؤ گے، جتنا پیچھے جاؤ گے، یہودیوں کی طرف جاؤ گے، نصرانیوں کی طرف جاؤ گے، بت پرستوں کی طرف جاؤ گے، کبھی کوئی اس طرح سے نہیں کہتا تھا. ہاں ہو سکتا ہے کہ بہت کم لوگ اس طرح سے کہتے ہو کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا موجود ہے. اس لیے پہلے پروردگار عالم نے بیٹے کو کراس لگایا، باپ کی بات بعد میں کی. کیوں؟ کیونکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ہم پڑھتے ہیں کیا کہتا ہے خداوند عالم کہتے ہیں قالت الیہود والنصارى قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور ہم سورہ نجم میں بھی ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ سورہ نجم میں لوگ کہتے ہیں کہ مشرک کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. سورہ نجم میں بہت زیادہ آیتیں ہیں جسے میں ابھی انشاءاللہ بیان کروں گی کہ خداوند عالم نے کس طرح سے بیان کیا ہے کہ خداوند عالم کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے. تو ہاں مومنات ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کیا پروف ہے ہمارے پاس؟ ایک آیت انشاءاللہ بیان کروں گی، اس میں ہمارے لیے سب کلیئر ہو جائے گا کہ واقعی اللہ کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے. اس سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 100، سورہ انعام کی آیت نمبر 100 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا تَصِفُونَ. کہ خداوند عالم کہتے ہیں کہ وَجَعَلُوا خدا کے لیے قرار دیتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک قرار دیتے ہیں. اس دن بھی میں نے بات کی تھی نا, اکثر لوگ کہتے ہیں ہاں جن کے پاس اتنا علم ہے, جن کے پاس اتنا علم ہے, اتنا علم ہے. مجھے کسی نے آ کر پوچھا آنٹی آپ کے آقا کے پاس جن ہے؟ میں نے کہا جن ہے مجھے نہیں پتا. پھر میں نے ان کو ایک بات کی کہ دو چیزیں ساتھ میں نہیں رہ سکتی. میں ہوں اس کا مطلب ہے کہ جن نہیں, جس دن میں چلی جاؤں اس دن جن ہوگا. دو ہم ساتھ میں نہیں رہ سکتے. تو جن جو ہے کبھی بھی ہم اللہ کے ساتھ جن کو شریک قرار نہیں دے سکتے. وہ ضعیف مخلوق ہے, وہ ضعیف ہے, ہم سے بھی ضعیف مخلوق ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ جنوں کو تم میرے ساتھ رکھ دو, جن کو غیب کا علم ہے, جن کو اس کا علم ہے, جن کو اس کا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا, وہ ہم سے بھی ابتر ہے. تو ہاں مومنات, خدا کہتا ہے افسوس وَخَلَقَهُمْ, حالانکہ اللہ نے ان کو خالق کیا ہے اور اس کے ساتھ تم اللہ کے غیب کے ساتھ اس کو ملاتے ہو. اور پھر خداوند عالم کہتا ہے آگے وَخَرَقُوا, ہاتھ سے گھڑتے ہیں کیا, لہو بنین و بنات, کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے ہے اور بیٹا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ جو بھی کچھ کرتے ہیں فَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ, اللہ ان سب جو تعریف کرتا ہے, جو بھی تعریف کرتا ہے اللہ کی کہ اللہ ایسا 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 ایسا, تو خدا کہتا ہے کہ اما یصفون, خداوند عالم کی ذات اس سے پاک ہے, اس سے صاف ہے. اللہ کی ذات کو ہم اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملا سکتے. قرآن میں ہم دعا اکثر میں مجلس میں دیکھتی ہوں کہ ہم دعا پڑھتے ہیں اما یصفون, ہوتا ہے نا یہ ایک لفظ سبحانہ وتعالی اما یصفون. سبحان, میں نے ابھی اس دن بھی بتایا تھا, سبحا, کائنات کی تمام مخلوقات کے لب کو نکالو اور ایک جگہ پر جمع کرو اور سب کو کہو کہ اللہ کی ذات کے اندر, سبحان مبالغے کا صیغہ ہے, سب کو کہو کہ اللہ کی ذات کے اندر کوئی ایک کوئی نقص تلاش کرو اور سب مل کر تھک جائے, اٹھے پھر تھک جائے, پھر تھک, اور آخر میں ضعیف ہو کر کہے کہ ہم اللہ کی ذات میں عیب تلاش نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں سبحان, کہتے ہیں سبحان اللہ, پاک ہے وہ اللہ جو مخلوقات اس کے اندر جتنا بھی جانا چاہے اما یصفون, جتنی تم اس کی صفتیں بیان کر رہے ہو کہیں زیادہ ہمارا اللہ اس سے پاک ہے, ہم بیان ہی نہیں کر سکتے صفتوں کو. خدا نے کہا الحمد, تم کہتے ہو حمد, یہ چھوٹا سا لفظ حمد, الحمد, اللہ کہتا ہے حمد کا ترجمہ آج تک ہوا, حمد کوئی نہیں کر سکتا. انبیاء نے کہا اے اللہ ہم حمد نہیں کر سکتے تیری, اللہ نے کہا میں تمہیں سکھاؤں گا. انبیاء نے کہا حمد وہ ہے کہ ہم کو بھی نہیں پتا کہ حمد کیا ہے, لیکن جو اللہ نے سکھایا ہم لوگوں کو, ہم وہی اسی طریقے سے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں. تو ہاں مومنات, خود خداوند عالم نے کہہ دیا کہ اما یصفون. اور پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 57, برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. سورہ نحل کی آیت نمبر 57 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتِ سُبْحَانَهُ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. خدا کہتا ہے کہ افسوس ہے ان لوگوں کو کہ وہ خود خدا کے لیے بیٹیوں کو قرار دیتے ہیں. یہود اور نصارہ بیٹا کہتے ہیں, مشرک بت پرست کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو خدا کہتا ہے عجب کہ یہ لوگ میرے لیے بیٹیوں کو قرار دیتے ہیں. لیکن لہم, پھر خدا کہتا ہے آگے کہتا ہے سبحان اللہ, پھر کہتا ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, ان کو اتنی چھوٹ مل گئی ہے, ان کو اتنی طاقت ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, حتیٰ کہ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سورہ مریم میں جب میں یہ سورہ مریم ہم لوگ پڑھ رہے تھے, سچ میں جب میں نے یہ سورہ مریم پڑھی تو میرا دل لرز گیا. خداوند عالم سورہ مریم کی آیت نمبر 90 میں کیا ارشاد فرماتا ہے, ہاں 88 سے شروع ہوتی ہے. خداوند عالم کہتا ہے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹے کو بنایا ہے, اللہ کا ایک بیٹا ہے. وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, وہ کہتے ہیں وَقَالُ, اور ان لوگوں نے کہا اتَّخَذَ, اللہ نے اخذ کیا ہے, لیا ہے رحمان نے, وَلَدًا, اور اللہ آگے اس کا جواب کیا دیتا ہے. اسی کے اندر ہم لوگوں کو پروف مل جاتا ہے. خداوند عالم آگے کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا أَدَّىٰ, تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ جو تم جو
جو چاہو وہ اس چیز کو تم ادا کر سکتے ہو, لے آتے ہو, میرے اوپر جو چاہو تہمت لگا سکتے ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ فتح مکہ پر اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا, سب کو معاف کر دیا تھا, لیکن معاف نہیں کیا تھا تو 3 لوگوں کو معاف نہیں کیا تھا. فتح مکہ پر رحمت کا دن تھا, کہا ان کو معاف نہیں کروں گا جو تہمت لگاتے ہیں, جو استہزاء کرتے ہیں, جو مسخرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, ان کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. تو ہاں مومنان, آگے جو آیت ہے نا سچ میں ہلا دینے والی آیت ہے. اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو کیا کہتا ہے خداوند عالم, وَلَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا أَدْضَىٰ, پھر کہتا ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَرَّرْنَا, اللہ کہتا ہے قریب ہے, یہ لوگوں قریب ہے, تَقَادُ ان قریب, یہ کیا ہو جائے گا, السَّمَاوَاتُ يَتَفَرَّرْنَا مِنْهُ, اس سے آسمان پھٹ جائے, اس سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس بات سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے, کیوں آسمان پھٹ نہیں گیا. پھر اللہ کہتا ہے وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, اور زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, شق الارض, زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, وَتَخَرُّ الْجِبَالُ, اور آسمان اور جبال جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے, وَحَدَّا, اور وہ گر پڑے. کتنی بڑی بات اللہ نے کی ہے. لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ خدا کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بنات ہے, اس کے لیے ولد ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ لفظ بہت آسان اور عام لفظ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں یہ ایسے لفظ ہے کہ جس سے سننے سے آسمان جو ہے فردا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. فرد کا مطلب ہوتا ہے ہم کے فترہ کا مطلب ہوتا ہے نا ابھے ابھے چیرنا, ابھے ابھے پھاڑنا. پھٹ جائے گا آسمان, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گے. یہ لفظ جو ہے کہنا اللہ کے لیے وہ بیٹا ہے, یہ آسان نہیں ہے. پھر آگے پروردگار عالم فرماتا ہے ان دعوا للرحمن ولدا. پھر اللہ کی اب دیکھو اس میں کیوں پروردگار عالم سورہ رحمان میں بار بار ولد کا لفظ استعمال کر رہا ہے, کیونکہ اس کے آخر میں ٹائم بھی میرا ہو چکا ہے, اس کے آخر میں تھوڑا سا بتاؤں کہ ولد کی میننگ کیا ہے, ریئل میننگ ولد کی کیا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ پکارتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایک ولد ہے, وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا, اللہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے, اللہ اصلاً یہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. کوئی اس کے بیٹا نہیں ہے, بلکہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اپنے اللہ کے لیے کیا ہے. آگے خود کہتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا, جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہیں, خود خدا کہتا ہے ان کل من فی السماوات وما فی الارض, جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمان کے اندر موجود ہیں, الا اتى الرحمن عبدا, سوائے یہ کہ وہ آتی ہیں پیدا ہوتی ہیں اللہ کی عبد بن کر. اللہ کے عبد ہیں, غلام ہیں, مخلوق ہے اللہ کی. خدا کی ذات میں ہم اس کو نہیں لے کر آتے ہیں. آخر میں تھوڑی سی اس آیت کو یہ جو پروف کہتی ہوں آپ خود دیکھ لیجئے گا. سورہ زخرف کی آیت نمبر 81. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے میرے حبیب کی زبان سے اللہ بیان کر رہا ہے. کس سے بیان کر رہا ہے؟ حبیب کی زبان سے. اللہ کیا کہتا ہے, اے میرے حبیب کہہ دو. یہاں پر بھی آپ دیکھو کل استعمال ہوا ہے, کل استعمال ہوا. خدا کیا کہتا ہے, کہتا ہے کل کہہ دو ان کان للرحمن ولدا, اگر اللہ کے لیے, نعوذ باللہ, قل کہہ دو ان اگر کان ہے للرحمن اللہ کے لیے ولدن بیٹا, کہہ دو کہ اگر اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہے, فانا اول العابدین. کتنی بہترین آیت ہے اور کتنا کلیئرلی ایک پروف دے دیا اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی زبان سے. کہا ان کان للرحمن ولدا وانا اول العابدین, اگر میرے خدا کا, اگر میرے رحمان کا, اگر میرے اللہ کا ولد ہوتا, اگر میرے اللہ کا بیٹا ہوتا, تو لوگوں یاد رکھو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا. ہاں مومنان, اللہ وہ ذات ہے. انشاءاللہ اس کی میننگ جو ہے اس کو کل کر کے اس کو ختم کر دیں گے, ختم ہوگا نہیں, اس کو بائی فورس ختم کریں گے کہ کس طرح سے اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم جتنی بھی کوشش کرو, جتنی طاقت لگاؤ, علم لگاؤ, جو بھی کچھ کرنا ہے کر لو, لیکن تم کہاں, تم نہیں پہنچ پاؤ گے اللہ کی ذات تک. اللہ کی ذات تک پہنچنا امپوسیبل ہے. ہاں تم محتاج ہو میرے نبی کے,
میرے نبی کا دروازہ ایسا دروازہ ہے جو تجھے اللہ کی پہچان کرائے گا. نبی کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو صحیح سے بیان کر سکے. اور خدا بھی خود کہتا ہے جنت چاہتے ہو؟ ہاں لا ہم جنت چاہتے ہیں. کون چاہے گا کہ جنت نہ ملے؟ جنت چاہتے ہو؟ جنت چاہیے. اگر جنت چاہیے تو خدا کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر جنت چاہتے ہو وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہا عنکم فانتہوا. جنت چاہتے ہو تو جو میرا حبیب دیتا ہے اس کو لے لو, جس سے روکتا ہے اسے سٹاپ ہو جائے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولي الامر. اگر چاہتے ہو جنت تو میرے حبیب کی اطاعت کرو, میرے حبیب کی پیروی کرو, جو میرا حبیب کہتا ہے وہ کرو. اتنا خداوند عالم اپنے رسول سے محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہاں مومنات, وہی رسول کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ ایک دفعہ سو رہی تھی, ظہر کا وقت تھا, عصر کا. ایک دفعہ سو رہی تھی جناب ام سلمہ تو خواب دیکھتی ہیں. کیا دیکھتی ہے؟ دیکھتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. لیکن رسول خدا کی حالت کیا ہے؟ رسول خدا کی حالت کیا ہے؟ ہاں مومنات, یہ جو دو روایتیں میں آپ کو بیان کر رہی ہوں, یہ کسی شیعہ سے بیان نہیں کر رہی ہوں, اس سنی سے بیان کر رہی ہوں. ایک سنی عالم کہتا جناب ام سلمہ سو رہی تھی کہ عصر کا ظہر کا ٹائم تھا. اس وقت کیا دیکھتی ہے کہ رسول خدا خواب میں, لیکن رسول خدا کی حالت کیا ہے کہ میرے حبیب کے سر میں خاک ڈلی ہوئی, میرے حبیب کے چہرے مبارک میں خاک ڈلی ہوئی ہے. میرے حبیب کی حالت دیکھنے جیسی نہیں. جناب ام سلمہ خود بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے حبیب کی حالت بہت ہی ضعیفی کی طرح تھی, اور میں نے دیکھا کہ میرے حبیب کھڑے نہیں ہو پا رہے, آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے. میں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا, کیوں آپ کی یہ حالت؟ میں ڈر گئی. تو کہتے ہیں اے ام سلمہ تمہیں معلوم ہے کہ میں ابھی کہاں سے آ رہا ہوں, میں کب قتل گاہ سے آیا ہوں. حضر دو بقتل الحسین, میرے جہاں پر حسین کو قتل کیا گیا. اے ام سلمہ میں وہاں پر موجود تھا. رسول خدا کے صحابی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا, اسی وقت خواب میں دیکھا رسول خدا کو کہ رسول خدا کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور وہ میدان کربلا میں موجود ہے, اور جہاں جہاں پر حسین کے خون کے قطرے ہیں وہاں سے خون کو اٹھاتے ہیں اور بوتل میں ڈالتے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں رحمت للعالمین ہوں, میں نے کبھی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی, میں نے ساری مصیبتیں برداشت کی, ساری تکلیفیں برداشت کی. ارے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میرے حبیب کہتے یہ قیامت کے دن لہو لے جاؤں گا, اللہ کی عدالت قائم ہوگی, میں اللہ کی عدالت میں فریاد کروں گا میرے حسین کو کیوں ذبح کیا گیا. ہاں آج 11ویں کی رات ہے, میں کہوں گی زینب کے اوپر, بچوں کے اوپر جو قیامت بن کے برسی تھی نا وہ تھی شام غریبوں کی شام. میں کہوں گی اسیروں کی شام. زینب تنہا تھی, شام ہوئی ہے, اندھیرا چھا گیا. زینب پہرا دیتی ہے, کبھی عباس بن کے پہرا دیتی ہے, کبھی علی اکبر بن کے پہرا دیتی ہے, آواز دیتی ہے عباس دیکھو نا زینب پہرا دے رہے ہیں. زینب عباس بن گئی. میری بیوی نے دیکھا بچوں میں سے ایک بچہ نہیں ہے. کہاں ہے بچہ؟ ارے دیکھا سکینہ موجود نہیں. میری بیوی تڑپ گئی.
چھوٹا سا لفظ پڑھوں گی، اپنی مجلس کو تمام کروں گی. شامی غریباں ہو گئی، ان کی بیوی آئی، تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سا گندم لے کر آئی، پانی لے کر آئی. کوئی بیوی نہیں کھا رہی تھی لیکن زبردستی کھلایا گیا. جب بیویوں نے تھوڑا سا گندم کھایا، تھوڑا سا پانی پیا نا، خیمے کے پیچھے سے ایک بیوی کی چیخنے کی آواز، رونے کی آواز. میری بیوی زینب فوراً گئی. ارے کیا ہوا؟ کیا دیکھتی کہ کوئی اور نہیں؟ رباب پوچھا، رباب کیوں چیخ کر روتی ہو؟ کہا زینب تمہیں معلوم ہے جب میں نے تھوڑا پانی پیا نا، میں نے تھوڑی گندم کھائی نا، میرے چھاتی میں دودھ آنے لگا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم ومن آخرهم آمین. یا رب العالمین فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارا یا اللہ، یہ جو ہم نے چھوٹی عبادت کی ہے، خدایا اس عبادت کو تا قیامت اپنے پاس محفوظ فرما. یا اللہ مجھے یقین ہے اے اللہ تو جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جو تیرے حبیب نے بولا وہ سچ بولا، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. خدایا 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 تو کہتا ہے کہ جہاں پر میرے قرآن ناطق کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر قرآن صامت کا ذکر ہوتا ہے، جہاں میری توحید بیان ہوتی ہے، جہاں میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے، جہاں میرے حسین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر فرشتے آتے ہیں اور جو جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. پروردگارا تو دیکھتا ہے کہ ہم اس دنیا میں، خدایا یہ جو لعب دنیا ہے اس میں کس طرح سے گھر چکے ہیں. یا اللہ تو دیکھتا ہے کہ دنیا کتنی ہمارے لیے مشکل بن گئی ہے. اے اللہ ہم بیان نہیں کر سکتے. یا رب العزت، یا رب کبریا، یا رب الرحمن، یا رب السمد. اے اللہ تجھے تیری سمجھیت کا واسطہ دیتے، تجھے تیری الہیت کا واسطہ دیتے. خدایا 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 اے اللہ ہماری مشکلات، وہ مشکلات جو ہم تجھ سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، خدایا وہ مشکلات جو اپنے دلوں میں، اپنی چھاتیوں میں چھپائے رکھتے ہیں، خدایا خدایا وہ مشکلات جو ہم تجھ سے بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہماری ساری مشکلات کو خدایا خدایا حل فرما. یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے بی بی رباب کا. یا اللہ اس رباب کا واسطہ ہے کہ جب بی بی رباب اس دنیا سے چلی گئی نا، تو بی بی رباب جب اس دنیا سے چلی گئی تو ان کے پاس سے ایک گٹھڑی ملی جس میں کیا تھا، جس میں علی اصغر کے جھولے کی خاک تھی، جلے ہوئے جھولے کی خاک. خدایا تجھے اس رباب کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے دعا کرتے کہ خدایا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو فرما بردار فرما. خدایا خدایا مجھے نہیں معلوم میں کس طرح سے تجھ سے مانگوں. خدایا خدایا ہمیں بیان کرنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے. خدایا تو خود کہتا ہے کہ کسی فقیر کو، کسی سائل کو دروازے سے خالی نہ لوٹانا. تو پروردگارا ہم تمہارے دروازے پر فقیر ہے، سائل ہے، تو خود کیسے ہمیں لوٹائے گا. یا رب العزت ہمارے دلوں سے جو حاجات نکلتی ہیں ان کو پورا فرما. یا اللہ جنہوں نے یہ مجلس کروائی، خدایا جنہوں نے توحید کو، حسین کو، پنجتن کو اس گھر میں دعوت دی ہے، پروردگار ان کے اوپر اپنا خاص رحم نازل فرما. یا اللہ تو دیکھتا ہے ہم اکیلے ہو گئے، ہم تنہا ہو چکے، ہم خلاص ہو رہے ہیں. خدایا خدایا کوئی مددگار ہمارا نہیں ہے، چاروں طرف سے ہم شیعوں پر، مسلمانوں پر حملہ ہو رہا. پروردگارہ اتنی التجا ہے کہ حسین کے صدقے میں، قرآن ناطق اور قرآن صامت کے صدقے میں پروردگارہ امام مہدی آخر زمان کا ظہور درگزر فرما. اے سکینہ بن بابا آئیں گے، اے سکینہ بن بابا آئیں گے. شہزادی شہزادی صبر کر، صبر کر اے میری بی بی صبر کر. تو جو روئے گی حرم گھبرائیں گے. اے سکینہ بن بابا آئیں گے، اے سکینہ بن